بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ پاکستانی معاشرے کے اندر بہت ہی کامن ہے۔ ایک تو کامن بہت ہے اور دوسرا مسئلہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اور وہ مسئلہ کچھ یوں ہے کہ معاشی مسائل معاشی مسائل معاشی مسائل۔ مالی مشکلات ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے یا آمدنی نہیں ہے، میں بے روزگار ہوں میں بے روزگار ہوں۔ بے روزگاری بہت ہے اور اوپر سے اخراجات جو ہیں وہ بھی کافی ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو پاکستان کی آبادی کا ایک قابل ذکر حصہ جو ہے وہ اس مسئلے سے دوچار ہے۔ پاکستانی آبادی کا ایک قابل ذکر حصہ پاکستانی آبادی کا ایک قابل ذکر حصہ جو ہے وہ اس مسئلے سے دوچار ہے۔ اور آج ہم اس مسئلے کے حل کی بات کریں گے اور انشاءاللہ ایک سمپل سلوشن، ایزی ٹو ورک اپان، آسان بھی ہے اور بہت ہی قابل عمل بھی۔ رب نے چاہا تو نتائج 100% گارنٹی سے آئیں گے۔ صرف اس میں دیکھیں، ہر ایک چیز کی کوئی قیمت ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ سمپل ضرور ہے لیکن بہت آسان نہیں ہے۔ ذرا سا دیکھیں، کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کچھ گنوانا تو پڑتا ہے، اور یہ جو گنوانا پڑتا ہے یہ اس چیز کی قیمت ہوتی ہے جو ہمیں ادا کرنی۔ تو ہمیں ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایمپلائے کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایمپلائے کرنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بے روزگاری سے نکال کے روزگار پر لے کے آنا ہے۔ بے روزگاری سے نکال کر روزگار پر لے کر آنا ہے۔ آپ تھوڑا حیران ہوں گے، تھوڑا ہنسیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے کا کلچر جو ہے، اس معاشرے میں لوگوں کے جو رویے ہیں وہ نہایت عجیب و غریب ہیں۔ وہ دنیا میں نرالے ہیں، وہ دنیا کے اندر نرالے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کوئی ایک روزگار، ہمیں کوئی ایمپلائمنٹ، کوئی روزگار ہمیں جو ملتا ہے، جو میسر ہے، ہم اس کو کر لیں، جو بھی ملے۔ ہاں، بددیانتی والا کام نہ ہو، شرع میں شرم نہیں ہونی چاہیے، بددیانتی والا کام بالکل نہ ہو، غیر اخلاقی کام بالکل نہ ہو۔ اور اس لیے کہ اصل داغ وہ ہوتا ہے، اصل اسٹگما وہی ہوتا ہے۔ تو انسانیت کے اندر بھی محنت کی قدر و منزلت ہے، اور ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ الکاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو جو روزگار ملے آپ اس کو کر لیں، اس میں آپ نے نخرے وخرے بالکل کچھ عرصے کے لیے
اپنے نخرے وغیرہ اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آپ کو لوگ جانتے ہیں، آپ کی سفید پوشی ہے، آپ چاہیں تو مائیگریٹ کر لیں، کسی دوسری جگہ پہ جا کے آپ روزگار کر لیں جہاں پہ آپ کی ناک مسئلہ نہ بنے، جہاں پہ آپ کی یہ نام نہاد ناک جو ہے یہ مسئلہ نہ بنے۔ دیکھیں، دو چیزوں کی قربانی آپ کو دینی پڑے گی۔ میں نے کیا عرض کیا؟ دو چیزوں کی قربانی آپ کو دینی پڑے گی۔ ایک سہل پسندی جو ہے، کیا چیز ہے؟ سہل پسندی۔ اس کو ہم عرف عام میں کیا کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ہم اسے کہتے ہیں ہڈ حرام ہونا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہڈ حرام ہونا۔ ہڈ حرام نہیں بننا۔ یہ اس سے نکلنا پڑے گا، سہل پسندی سے نکلنا پڑے گا۔ شرکر اگر آپ ہیں، وہی بات، تو یو ڈو ہیو ٹو ابینڈن اٹ۔ ہاں، آپ کو اس سے جان چھڑانی ہے، اس سے جان چھڑانی۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے شرکر ایٹ آل۔ آپ کو ہڈ حرام نہیں بننا ہے، آپ کو کام کرنا ہے، یو ہیو ٹو ورک۔ اور دوسرا، ناک ہم نے اتنی لمبی کر لی ہے کہ جس طرف منہ کرتے ہیں ہماری ناک کو رگڑ آتی ہے، جس طرف ہم منہ کرتے ہیں ہماری ناک کو رگڑ آتی ہے۔ یہ ناک کا جو ہے جھوٹی انا جو ہے، کیا چیز؟ جھوٹی انا۔ سچی انا تو یہ ہوتی ہے نا، میں کوئی ناجائز کام نہیں کروں گا، کوئی غیر اخلاقی کام نہیں کروں گی، یہ تو سچی انا ہوگی جو کہ ہونی چاہیے، جو کہ سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ہاں، سیلف ریسپیکٹ یہ بھی ہے، انا یہ بھی ہے کہ میں مانگ کے نہیں کھاؤں گا، میں کما کے کھاؤں گا۔ میں مانگ کے نہیں کھاؤں گا، میں کما کے کھانے والا انسان۔ مانگتا رہوں گا تو کب تک لوگ مجھے دیتے رہیں گے؟ کما کے کھاؤں گا تو اپنے بس میں ہے، ساری زندگی کماؤں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو روزگار ملے ہمیں کر لیں، اور دوران روزگار دو کام کرنے، دو تین کام آپ نے کرنے۔ ایک تو یہ کہ اس کام کو اتنے اچھے انداز کے ساتھ کریں کہ لوگ، آپ تو چلے جائیں گے، یو ہیو ٹو گو، یو ہیو ٹو گو، آپ چلے جائیں گے، لیکن آپ اگر کہیں امپلائمنٹ کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا امپلائر بھی آپ کو یاد کرے اچھے الفاظ کے اندر، اور جن لوگوں کا آپ سے واسطہ رہا وہ بھی آپ کو اچھے الفاظ کے اندر، آپ کے کسٹمرز کلائنٹ بھی آپ کو اچھے الفاظ کے اندر یاد کریں۔ ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو کچھ وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں، لرن کر سکتے ہیں روزگار کے معاملے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں، آپ کی زندگی میں کام آنے والی جو چیزیں ہیں ریگارڈنگ منی اور منی ارننگ، پیسے کمانے کے متعلق، کاروبار روزگار کے متعلق اور بقیہ زندگی کے متعلق، جتنا کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں اتنا آپ سیکھیں، the more the better۔ جتنا زیادہ کر لیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ دو کام ہو گئے۔ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سے بہتر روزگار کی، وہ امپلائمنٹ کی صورت میں ہو، جاب کی صورت میں، یا پھر وہ بزنس کی صورت میں ہو، سیلف امپلائمنٹ کی صورت میں ہو، یعنی آپ اپنا خود وہ کر رہے ہو، تو دونوں صورتوں کے اندر آپ جو ہے وہ، ہاں، تو آپ نے اس سے بہتر روزگار کی جو تلاش ہے وہ آپ نے جاری رکھنی ہے۔ اور جو ہی آپ کو بہتر روزگار آپ کو ملتا ہے، بہتر بھی ہو اور ذرا سا، بہت زیادہ نہیں، ذرا سیف بھی ہو۔ سیف سے مراد یہ ہے، ایسے نہ ہو کہ آپ نے ایک روزگار چھوڑا، آپ 500 دیہڑی پہ نوکری کرتے تھے، کسی نے آپ کو 700 پہ لے گیا، لیکن 3 دن بعد آپ کو فارغ کر دیا اور آپ واپس اسی جگہ پہ آگے۔ بہرحال تھوڑا سا رسک تو لینا ہی پڑے گا۔ آپ اس سے بہتر روزگار کی تلاش میں رہیں،
اور جو ہی اس سے بہتر روزگار آپ کو ملتا ہے آپ سوئچ اوور ہو جائیں اور آپ نئے کام کے اندر چلے جائیں، اور نئے کام کو کرتے ہوئے آپ نے انہی باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ بھئی ایک تو پہلے تو آپ نے اس کام کو اتنے اچھے انداز کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ کا امپلائر ہے، آپ کا کولیگ ہے، آپ کا کسٹمر اور کلائنٹ ہے، یہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ کے اندر یاد کریں، آپ لوگوں نے تو یہاں سے چلے جانا ہے۔ دوسرا، آپ جتنا وہاں سے سیکھ سکتے ہیں اپنے روزگار کے بارے میں اور اپنی بقیہ زندگی کے بارے میں، وہ آپ سیکھتے رہیں اور لازم سیکھیں۔ اور تیسری اور آخری بات کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس سے بہتر روزگار کی آپ نے تلاش کرنی ہے۔ ہاں، ایک بات اس کے اندر ایڈ کر لیں کہ آپ نے تھوڑے سے پیسے بچانے ہیں تاکہ مستقبل کے اندر آپ کوئی کاروبار کر سکیں، اور اس جو پیسے آپ بچائیں گے ان پیسوں کو آپ نے اس انداز کے اندر صرف کرنا، اس انداز کے اندر انویسٹ کرنا ہے کہ وہ پیسے محفوظ بھی رہیں اور ذرا سی ان کے گروتھ بھی ہوتی رہے۔ تو اتنے سے آپ کام کر لیں، کچھ عرصے کے لیے آپ یہ غربت جو ہے یہ مسلسل آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی، بے روزگاری آپ سے مسلسل دور ہوتی چلی جائے گی، آپ انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور عزت اور وقار کے ساتھ آپ کام کریں گے۔ آپ کو اس چیز کے لیے جو قربانی دینی پڑے گی، شروع میں نے عرض کر دیا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جی پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ جو سہل پسندی ہے اس سہل پسندی سے آپ کو نجات حاصل کرنی ہے، اور دوسرا کام جو ہے وہ یہ کہ یہ جو جھوٹی انا ہے، جھوٹی انا، سچی انا تو یہ ہے کہ میں مانگ کے نہیں کھاؤں گا، میں بددیانتی نہیں کروں گا، اور جھوٹی انا یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ اس سے باہر نکلیں۔ ہاں، آپ کے لیے ایک لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آخر میں ضرور عرض کر رہا ہوں لیکن اہمیت کے اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل بات ہے، بہت اہمیت کی حامل بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ بہتر جگہ پہ منتقل ہونے کی کوشش کریں، آپ مائیگریشن کی کوشش کریں، آپ ہجرت کی کوشش کریں، آپ کسی بڑے شہر کے اندر جہاں پہ زیادہ اپرچونٹیز ہیں، جہاں پہ آپ کے گاؤں کے لوگ، آپ کے قصبے اور چھوٹے شہر کے لوگ جہاں پہ جا کے رہ رہے ہیں اور جہاں پہ انہوں نے غربت سے امارت تک کا سفر کیا ہو، غربت سے امارت کی طرف گئے ہوں، جن کے معاشی حالات بہت بہتر ہوئے، جنہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی، آپ وہاں پہ مائیگریٹ کرنے کی پوری کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔